بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه الظاهرة. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، وعن أم سلمة رضي الله عنها أن أم سليم وهي امرأة أبي طلحة قالت: يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال: نعم إذا رأت الماء. ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ام سلیم یہ کون ہے؟ ابو طلحہ کی بیوی، اور کن کی ماں؟ حضرت انس بن مالک کی ماں ہے نا، انس بن مالک کی ام سلیم. ام سلیم ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بیوی کہتی ہیں: یا رسول اللہ ان اللہ لا یستحیی من الحق. اس کو کہتے ہیں علم. یا رسول اللہ ان اللہ لا یستحیی من الحق، اللہ تعالی حق بات بیان کرنے سے شرماتا نہیں. مستشرقین جنہوں نے حدیث اور قرآن پر اعتراض کیا، اگر اسی چیز کو غور کرتے کہ کتنی جس کو حیا اور شرم سمجھ رہے ہیں اس کے اندر کتنی بڑی معاشرتی زندگی کا مسئلہ حل ہے. یا رسول اللہ ان اللہ لا یستحیی من الحق، پہلے تمہید باندھتی ہیں. اللہ تعالی حق بیان کرنے اور حق کی وضاحت کرنے سے شرم نہیں کرتا، اور حکم دیا گیا ہے کہ کبھی شرم نہیں کرنا چاہیے. یعنی اشارہ کیا ہے؟ اسلام کا یہ طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ انسان کو مسئلہ پوچھ لینا چاہیے، بجائے اس کے کہ ناجائز غلط کام کرے. اس سے بہتر ہے کیا کرے؟ وہ مسئلہ پوچھ لے. دین سیکھنے سکھانے میں کوئی حیا اور شرم نہیں، بلکہ کہا جاتا ہے کہ حیا اور دین کے معاملے میں حیا اور شرم کرنے والا کبھی انسان دین نہیں سیکھ سکتا. دین سیکھنے لیے کیا ضروری ہے؟ آدمی کو جہاں کوئی اشکال ہو استاد سے پوچھ لے، نہیں تو ویسے رہ جائے گا. جیسے مسئلہ مشہور ہے، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں ایک شخص آتا، بالکل بیٹھا رہتا. لوگ سمجھتے ہیں سب سے زیادہ سمجھدار یہی ہے، کیوں کبھی کچھ پوچھتا نہیں. باقی لوگ استاد یہ اپنے کیسے کہا تھا اس کو دوبارہ کہیں، لیکن وہ ماشاء اللہ شروع سے آخر تک بالکل بیٹھا ہوا. تو دوسرے لوگ سوال کرتے تھے. ایک دن امام ابو یوسف نے کہا: اللہ کے بندے، تم کو تمہارے ذہن میں کبھی کوئی سوال ہی نہیں آتا؟ کہا نہیں، کیا سو لوگ سوال کرتے ہیں، کیا ضرورت ہے، چھوڑ دے گا. پھر لوگوں نے کہا: یار تم ایک ہی مرتبہ میں ساری بات سمجھ لیتے ہو، کبھی سوال کرتے ہی نہیں. کہا ٹھیک ہے، کسی نے موقع آئے گا تو ہم کوئی بڑا سوال کریں گے. ٹھیک ہے بھائی. اب آخر کار وہ دن آ گیا، ایک عرصے کے بعد وہ دن آ گیا، سمجھ گئے نا. ہاتھ اٹھایا، میرا ایک سوال بڑا اہم ہے. کیا ہے؟ روزہ کب افطار کیا جائے؟ امام یوسف نے کہا جب سورج غروب ہو جائے تب. کہا کہ عشاء کی اذان ہو جائے اور سورج ہی نہ غروب ہو تب؟ نہیں، سمجھ گئے نا. روزہ کب افطار کیا جائے؟ امام صاحب نے کہا جب سورج غروب ہو. کہا یہ کیا جواب ہے؟
عشاء کی اذان ہو جائے سورج غروب ہی نہ ہو تب کیا ہوگا؟ امام یوسف نے کہا بس اس سے بہتر تھا کہ تم خاموشی ہی رہتے، اس سے بہتر کیا تھا تم؟ اسی لیے شیخ سعدی کہتے تا مرد نہ گفتہ باشد عیب ہنرش نہ ہفتہ باشد. انسان جب تک کھل کر کے بات نہیں کرتا وہ کام کا ہے یا بے کام ہے، بیکار ہے، سمجھ میں نہیں آتا. سمجھیے نا، انسان کو سوال ذرا سوچو، ایک عورت ذات ان کو مسئلہ پوچھنا ہے جو حیا اور شرم کا ہے، لیکن نہیں پوچھیں گے تو معلوم کیسے ہوگا؟ اس لیے آنے کے بعد سب سے پہلے تمہید مانتی، یا رسول اللہ ان اللہ لا یستحیی من الحق. حق پوچھنے میں کوئی حیا اور شرم نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان کیا سب کچھ، تو خوب تمہید باندھنی. تو اللہ سن فرمایا ہاں کوئی بات نہیں، دین سیکھنے میں کوئی حیا اور شرم نہیں، اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی عیب کی چیز نہیں ہے. کہا فہل علی المرأۃ غسل اذا احتلمت. اچھا عورت کو اگر احتلام ہو جائے تو اس پر بھی غسل واجب ہے؟ اللہ اکبر. دیکھا آپ نے کتنے تمہید کے بعد. اور اگر مسئلہ نہ پوچھتی تو آج پتہ نہیں جہاں نس ہے وہاں تو اتنے اختلاف، جہاں نس نہ ہوتی وہاں کتنے اختلاف، امت کتنے فرقے ہو جاتے. لیکن صحابیات کو اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کے لیے متدرک کتنے. بھائی دیکھیں اللہ کے رسول ہیں اور ام المومنین وہاں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے سامنے یا رسول اللہ فہل علی المرأۃ الغسل. کیا عورت پر بھی غسل کرنا واجب ہو جاتا اذا احتلمت، جب اس کو احتلام ہو جائے؟ احتلام سمجھتے ہیں نا، یعنی کچھ لوگ ایسے ہوں گے انگلش میں بتائیں گے تو سمجھیں گے. ہاں 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 تو اپنے بازو والوں کو بتا دیں، بھائی بازو والوں کو بتا دیں. تو کیا اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نعم، اس پر بھی غسل واجب ہوتا ہے، لیکن کب؟ اذا رأت الماء. حلم، حلم کے معنی آتے ہیں خواب دیکھنا. کیا کرنا؟ حلم. عربی زبان میں حلم کہتے ہیں خواب دیکھنا. خواب دیکھنا. اب اگر کسی انسان نے خواب دیکھا اور اس کو اس کا مادہ خارج ہو گیا تو اس کو کہتے ہیں احتلام ہو جانا. کیا کہتے ہیں؟ احتلام. محتلم بلوغت کی جو نشانی ہے. تو اللہ کے رسول فرمایا ہاں بشرطے کی اذا رأت الماء، جب پانی نکل جائے. الماء سے مراد منی، الماء من الماء. صحابہ بڑے شائستہ الفاظ استعمال کرتے تھے. اللہ کے رسول نے فرمایا نعم، عورت اگر خواب دیکھے، خواب دیکھے اس پر بھی غسل واجب ہوگا بشرطے کی منی. کیا؟ منی کو دیکھ لے اپنے کپڑے پر، اپنے بدن پر لگی ہوئی، تب اس کے اوپر غسل واجب ہوگا. اگر صرف خواب دیکھی اور کوئی تراوٹ بدن پر نہیں، کوئی آثار نہیں، منی کے نکلنے کا کوئی ثبوت نہیں، پھر اس پر غسل واجب نہیں ہوگا. کتنے بڑے مسئلے کو بعض روایتوں میں تو آتا ہے کہ حضرت ام سلمہ غصے، شرم نہیں آتی تم کو؟ ایسا بھی کیا انہوں نے؟ تو یہ کوئی شرم کی بات نہیں تھی. ایک مسئلہ تھا، حدیث متفق علیہ ہے، یعنی بخاری اور مسلم کی. یہ حدیث اس طرح سے جی ہاں یہ مسئلہ واضح ہو گیا. اب حدیث انس بن مالک کی دوسری حدیث. پہلے امی کی تھی ماں جان کی، دوسری حدیث انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المرأۃ تری فی منامها ما یری الرجل. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت کے بارے میں کہا جو منام خواب کو کہتے ہیں، کہیں منامہ نہیں کہہ دینا. منام کے معنی نوم سے خواب میں وہ چیز کوئی چیز، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ منام. اسی کو کہا جاتا ہے حلم، اسی کو حلم. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فی المرأۃ،
ترا اذا رأت الماء جب ہاں وہ حدیث اور آگے آ رہی. ہاں یعنی ابھی اور کچھ باقی ہے اس کا حصہ، اس کا اور باقی ہے، آگے آ رہی ہے. نہیں خواب ہی ہے، خواب ہی ہے. چلیں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فی المرأۃ، اس عورت کے متعلق، فیک مانے میں یعنی بارے میں، عورت کے متعلق فرمایا ترا فی منامہا، جو اپنے خواب میں دیکھتی ہے، ما یری الرجل، جو آدمی دیکھتا ہے، آدمی نے جو دیکھتا ہے وہی عورت، یعنی وہی جو مرد کو ہوتا ہے، عورت بھی ویسے دیکھ لے تب تو اللہ رسول فرمایا تغتسل، اگر مرد کی طرح عورت کو بھی تراوٹ محسوس ہو، کپڑے گندا ہو جائے، بظاہر کوئی چیز نکل جائے تو وہ بھی غسل کرے گی. یعنی جس طرح سے مردوں پر غسل ویسے ہی عورتوں پر. سمجھ گئے نا؟ حدیث متفق علیہ ہے، حدیث متفق علیہ ہے. اور اسی حدیث کو جب امام مسلم نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کیا، وہاں متفق علیہ نا. بخاری اور مسلم اور ایک کیونکہ بہت سارے الفاظ حدیث متفق علیہ تو ہے لیکن اتفاق مختصر پر ہے، کوئی اضافہ کسی حدیث میں زیادہ ہے تو ہو سکتا ہے مسلم میں ہو، بخاری میں، لیکن اصل حدیث کیا ہے؟ متفق علیہ. تو مسلم کی روایت میں، کس روایت میں؟ حضرت ام سلمہ والی نے، کہ ام سلمہ یعنی ام سلیم نے جب پوچھا، اللہ سبحانہ ہاں اذا رأت الماء، جب وہ منی نکل جائے تو اس کو بھی غسل کرنا ہے. تو حضرت ام سلمہ وَهَلْ يَكُونُ هَذَا، یار ایسا بھی ہو سکتا ہے. اللہ اکبر. یعنی یہ دو چیزیں بیان کی جاتی ہیں. ایک تو یہ کہ ام سلمہ کو آخر اتنا تعجب کیوں ہوا، وَهَلْ يَكُونُ هَذَا، ارے کیا بتا رہے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے کہیں. اس کا مطلب کہ ناممکنات. حضرت ام سلمہ نے کیا سمجھا اس کو؟ ناممکنات میں سے. کیوں؟ اس کی دو وجہ بیان کی جاتی. ایک تو یہ کہ چونکہ یہ جو چیز سردد ہوتی ہے یہ شیطانی خواب کی وجہ سے، یہی ہوتا ہے نا، شیطانی خواب کی وجہ سے. اور اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو اس سے پاک رکھا، اسی لیے ام سلمہ کو بڑا تعجب ہوا. نمبر دو جو بہت ہی زیادہ اہم ہے، چونکہ عام طور پر یہ چیز عورتوں کو نہیں ہوتی. عام طور پر عورتیں عورتوں کو یہ چیز نہیں ہوتی. ہو سکتا ہے خواب دیکھتے ہوں لیکن جو انزال ہوتا ہے، تراوت کا نکلنا، وہ نہیں ہوتا. اسی لیے ام سلمہ اپنی معلومات کے مطابق، سمجھ گئے نا، ہو سکتا ہے کسی عورت کو کبھی ایسا نہیں ہوا ہوگا جس نے ام سلمہ سے پوچھا ہو. ام سلمہ یہی سمجھتی تھی کہ عورت کو ایسا نہیں ہوتا، اسی لیے انہوں نے تعجب کیا، یا رسول اللہ وَهَلْ يَكُونُ هَذَا، یہ بھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہیں. اللہ رسول فرمایا نعم، کیوں نہیں. دیکھو سارا اشکال اللہ رسول، نعم کیوں نہیں. فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشِّبْهُ، اگر عورت کو وہ چیز نہیں ہوتی تو بچہ کبھی ماں کی شکل پر کیوں جاتا ہے. دیکھو اللہ کے رسول نے کیسے، کیا خیال ہے بھائی. آج لوگ کہتے ہیں کہ آج جو ہمارے کچھ بردر لوگ جو آج ذرا سا اسپیکر نئے نکلے ہوئے نا، یہ اپنے اسپیچ میں یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ہم سے پہلے دور جاہلیت تھا، تاریکی ظلمت، کچھ انگلش میں کہتے ہیں وہ تاریکی کا دور تھا. اللہ اکبر. کس کا دور تھا؟ تاریکی کا دور تھا. ابھی ہم لوگوں نے سائنس پڑھنے کے بعد انسانوں کو روشنی میں کر دیا.
نہیں سمجھے؟ یہ بہت بڑا ایک المیہ ہے، یعنی علماء پر، انبیاء پر یہ بہت بڑی کیا ہے، وہ طعن ہے اور انسلٹ ہے ان کی، سمجھ گئے نا؟ یہ بہت بڑی توہین ہے کہ ان سے پہلے جتنا زمانہ گزرا اس کو کیا کہتے ہیں وہ لوگ؟ تاریکی کا دور. اور اپنے زمانے کو کیا کہتے ہیں؟ چونکہ لوگ ذرا پروگرام میں لائٹ وغیرہ زیادہ کرتے تھے نا، ہاں تو اس کو کہتے ہیں روشنی کا دور. ایک صاحب ساؤتھ انڈیا میں چلے جا رہے ہیں، سب لے کر کے آئے ہیں، دکھلا رہے ہیں، کیا کہتے ہیں وہ جو ادھر باندھ دیا کچھ اور ادھر بٹن دباتے ہیں تو پورا دکھاتے ہیں، وہ کیا پروجیکٹر دکھلا رہے ہیں. اور سب جاہلیت تاریکی کا دور تھا. اس کے بعد میرا نمبر آیا، میں نے کہا اس کو پکڑ کے بیٹھاؤ. بیٹھایا اس کو. بھگتے ہیں نا یہ لوگ روشنی دکھائے وہ پھر چلے جاتے ہیں. تو میں نے کہا اس کو پکڑ کے بیٹھاؤ. وہ کیا دیکھ رہا تھا؟ بچہ بنتا کیسے کیسے. ہاں میں نے کہا کہ اتنی جہالت، اس کا مطلب کہ اب تاریکی کا دور شروع ہوا. کہا کہ میں نے کہا جب سے اسلام آیا تب سے روشنی تھی اور یہ تاریکی میں لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں. اب لوگ بڑے پریشان، اور وہ بھی کوئی بہت بڑا، یہ وجے واڑا کا واقعہ، وہ بہت بڑے میدان میں، جو سب سے بڑا میدان ہے حکومت کا، اس میں پروگرام تھا. تو میں نے کہا کہ اب لوگ بڑی حیرت میں نے کہا سب سے پہلے اگر دیکھا جائے یہ جتنا بتا رہے ہیں، سب سے پہلے اللہ کے نبیوں نے اور اللہ کے نبیوں کے بعد علماء نے یہ ان کو روشنی دکھلائی ہے. وہ کیسے؟ میں نے کہا یہ کتاب و سنت سے جہالت کی نشانی یہ کہ واقعی آج تک یہ اسپیکر بھی تاریکی میں اور سننے والوں کو اور تاریکی میں لے کے جا رہا. ہوتا ہے. اللہ اکبر. پھر میں نے وقت خلقکم اطوارا ما لکم لا ترجون للہ وقارا. اے انسانوں، اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا ہے تو ایک دن میں ایسے انسان نہیں بنے، اس کے کئی مراحل ہیں. فجعلناہ فی قرار مکین فقدرنا فنعم القادرون الی قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. پھر ہم نے سورہ حج کی آیت پیش کی، پھر سورۃ مومنون کی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ فرمایا یہ مادہ جو پیدا کیا ہم نے مٹی سے پیدا کیا. کیسے مٹی سے پیدا کیا؟ مٹی میں وہ اناج اور غلہ وہ غذائیں پیدا کی جس کے کھانے کے بعد یہ منی والا مادہ جس سے انسان کو پیدا کرتے، اللہ نے فرمایا میں نے وہ پیدا. میں نے کہا بتاؤ سائنس کا تو پیدا بھی نہیں تھا. میں نے کہا یہ روشنی کا دور تھا. میں نے کہا یہ ذرا سوچو، آج کے بتائے سائنس بڑی تحقیق کی ہوگی تو کہے گا فلاں چیز کے کھانے سے جنسی قوت میں کیا ہوتا ہے اضافہ، اور وہاں اللہ نے کیا فرمایا ہم نے یہ پیدا کیا. پھر اس پانی کو اللہ فرماتے ہیں اتنے دن تک ہم نے کیا کیا، پانی رکھا. پھر اس کو میں نے خون بنایا، خون بنانے کے بعد اس کو ہم نے جمع ہوا گوشت بنایا. پھر گوشت کو ہم نے ہڈیوں میں تبدیل کیا، پورا ڈھانچہ تیار کیا. فَقَسَوْنَ الْعِظَامَ لَحْمًا. پھر ڈھانچہ تیار کر دینے کے بعد اللہ فرماتے ہیں میں نے گوشت پوش چڑھایا. پھر ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر. پھر اس کے بعد ہم نے ناخون پیدا کیا، بھویں پیدا کی اور تمہارے یہ بال پیدا کیے. میں نے کہا یہ سب تفصیل آج اس پر دکھا رہے ہیں، اور نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بغیر پروجیکٹر کے پہلے ہی دکھایا تھا. میں نے کہا تم شرم نہیں آتی؟ تم لوگ کہتے ہو انبیاء کا دور تاریکی کے دور میں تھے. نہیں، کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟
سوچو کتنا بڑا ظلم. یہ اس لیے ہوا چونکہ یہ کتاب و سنت سے نرے جاہل ہیں. ان کو بس چاہیے دو چار ہو وہی رکھ لیے. اب ذرا سوچو یہ قرآن و حدیث ہے. ابھی میں نے بتایا ہاں جو پروگرام تھا, یہ جو قرآن و حدیث سامنے موجود ہے, میاں بیوی کے مسائل اس سے اچھے کون حل کر سکتا ہے. اور امریکہ سے آیا ہے 3 دن ٹریننگ دے رہا ہے کہ میاں بیوی کے جھگڑے کیسے ختم کرائے جائیں. میں نے کہا اس سے پوچھو اس کی بیوی اس کے ساتھ نہیں تھی, اس کی بیوی. میں نے کہا یہ بیوقوف اپنی بیوی کے ساتھ مصالحت نہیں کرا تو آیا ہم کو سمجھانے کے لیے الو کا پٹا جائے. سوچو کتنا بڑا ظلم ہے. اور ہماری عقل پر پردہ پڑا ہوا ہے. آجا نہیں اسکالر ہے, اسکالر کس چیز کا اسکالر ہے؟ نہیں جنرلسٹ ہے. کیا جنرلسٹ کیا بولتے ہیں؟ نہیں قرآن و حدیث تو نہیں. ہم نے کہا پھر کیا الو کو پٹا سمجھائے گی؟ تم نے پلین کا ٹکٹ دے کر کے انڈیا سے یہاں تک بلایا, نہ داڑھی ہے نہ لباس ہے نہ اسلامی شعار ہے. یہ کیا سمجھائے گا میاں بیوی کے جھگڑے کو؟ کیا سلجھائے گا؟ یہ انڈیا کے مہیلا سنگٹھن کا آگے قانون بتائے گا تم کو؟ میرے بھائی یہ جب قرآن حدیث سے انسان جاہل ہوتا ہے تو اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے. تو خوب میں نے ان کو سمجھایا. تو بنگلور میں مسجد محمدی کوئی, اس میں پروگرام تھا 2 دن. تو پتا چلا سب اپنا کچھ لے کر کے وہاں حاضر نہیں, پورا ریکارڈ کرنا ہے. ابھی میں نے کہا اب ہوش آیا کہ تم تاریکی میں ہو اور جن کو ہے ان وہ تاریکی میں. انبیاء کبھی تاریکی میں یخرجہم من الظلمات الی نور اللہ نے بیان فرمایا, اور امت تاریکی میں تھے, اب تم ان کو نکال رہے ہو نور کی طرف. تو یہ ہم کہتے ہیں ذرا سوچو. نبی علیہ السلام فرماتی ہیں آج بھی. بتاؤ کون سائنس داں ہے؟ عبداللہ تم ہو؟ ارے یہ بتائے کہ آخر بچہ کبھی ماں کی شکل پر, کبھی باپ کی شکل پر, اور کبھی چلا جاتا ہے دادا نانا کی شکل پر. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کبھی ایک ہی ماں باپ سے بچے پیدا ہوئے, ایک بالکل ماں کے کا بھی, دوسرا باپ کا, اور تیسرا کسی کے نہیں, وہ سیدھا چلا گیا نانا پر. لوگ کہتے نہیں اس کے نانا ایسے تھے. چوتھا چلا گیا دادا کے اوپر. یہ کیوں ایسے ہوتا بتاؤ ذرا سا. سائنس کیا کہتی؟ کیا کیا جینیات, وہ کیا چیز ہے؟ بیماریاں. اب وہ بھی ہو سکتا ہے آگے چل کے سائنسداں کہتے ہیں ایسا نہیں ہو تو غلط ہے. اللہ کے رسول نے کیا بیان فرمایا ایک جملے میں؟ ام سلمہ کیا کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ کیسے ہوگا؟ اللہ سبحانہ فرمایا من این یکون الشبہ, اگر صرف مرد ہی کے اندر وہ مادہ ہوتا ہے, عورت کے اندر وہ مادہ نہیں ہوتا, تو بتاؤ بچہ کبھی ماں کی شکل کا اور کبھی باپ کی شکل کا کیوں ہوتا ہے؟ آگے بات سمجھ. اس کا مطلب جہاں سائنس داں اب پہنچ رہے ہیں, اور ذرا سنو, جس کو کیا کر رہے جن سے کہہ رہے ہیں وہ بھی ذرا سنو. سائنس تو اب آئی ہے نا, کتاب و سنت کا علم تو پہلے ہی سے روشنی میں تھا, سمجھے نا کیسے؟ اللہ کے رسول میں بھی گورا یہ کالا کیسے پیدا ہوگا؟ اس لیے میرا نہیں ہے یہ. اللہ رسول لعلہ ارکن, ارے سنو ہو سکتا ہے تمہارے اوپر نسل میں کوئی کالا رہا ہوگا, اس کی شکل بتا. اللہ اکبر. سوچو, ہم کہتے ذرا بتاؤ سائنس جہاں تک پہنچنا چاہتی ہے قرآن کی سائنس اس سے آگے کی بتاتی ہے. سوچو ذرا سا. اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ لعلہ ارکن. ارے بھائی کوئی ضروری نہیں کیا ماں باپ ہی پر ہو سکتا ہے کہ تو دنیا یہ کہتے نہیں یہ گورا یہ گوری یہ کالا کیسے ہو گیا؟ اللہ کے رسول فرمایا تم کو شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. لعلہ شاید کہ تمہارے نسل میں, تمہارے یا تمہاری بیوی کے نسل میں کوئی ایسا رہا ہو جس کی رگ, وہی جس کو آپ جن سے کہنا, جس وہ سلسلہ جو ہے ہو سکتا ہے جہاں سے وہاں اللہ نے ملا دیا. اللہ اکبر. اس لیے دیکھتے نہیں بھائی یہ کچھ نہیں, نانا بھی کہتا ہے یہ میرے والد کی شکل ایسے ہی جیسے ہمارے نواسے کی. دیکھتے ہوگے
تو یہ سب تو پہلے ہی سے اسلام نے بیان کیا تھا، لیکن تم نے کبھی اسلام کھونا ہی نہیں، سیکھا ہی نہیں تھا. تو اللہ تعالی نے کیا فرمایا؟ فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشِّبْهُ. ام سلمہ کون سے تعجب کی بات ہے؟ اس میں تعجب کیا ہے؟ یہ مادہ عورت میں مرد میں جیسے ویسے کس کے اندر ہے؟ عورت کے. پھر اللہ نے کیا بیان فرمایا؟ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ. ذرا سوچو، آج کیا کہتے ہو؟ اگر عورت کا رحم قابل یعنی قبول نہیں کرتا تو کیا کرتے ہیں؟ ٹیسٹ ہے نا، کیا کرتے ہیں؟ وہی ہے نا. یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ بغیر مکس کے پیدا نہیں ہوتا، بلکہ پہلے ان کا چیک کرو کیوں نہیں ہو رہا ہے. پتا چلا ان کے مادے میں مسٹیک ہے، چلو نہیں ان کا ٹیسٹ کرو. اللہ اکبر. دیکھا آپ نے قرآن تو بہت پہلے ہی بیان کیا، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج. ہم نے ملے ہوئے نطفے سے پیدا کیا. ایک کا نہیں بلکہ کس کا ہوتا ہے؟ دونوں کا ہوتا ہے. یہ کس نے؟ اندر جہاں کیمرہ بھی نہیں تھا اور وہ بھی نہیں تھا جو اندر ڈال کر کیا کہتے ہیں اس کو بھائی، سب کچھ اندر کا دیکھ رہے ہیں نا. نہیں ہم سب کچھ دیکھ لیتے ہیں. ارے تم دیکھ کر کے بھی غلط بتا رہے ہو، رب نے نبی نے بغیر دیکھے بھی صحیح بتایا ہوا. کیا کیا؟ وہی اللہ نے جو اندر تھا اسے کیا کیا انہوں نے؟ مشین کے ذریعے. پھر یہ مشین بھی بنانے کی توفیق کس نے دیا؟ وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ. اللہ نے انسان کو سکھلایا. اسی لیے ساری قدرت ہمیں کس کی ماننی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ. تو فرمایا مِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشِّبْهُ فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشِّبْهُ. ام سلمہ دونوں کے اندر وہ مادہ ہوتا ہے. جب دونوں کے اندر ہے، مرد خواب دیکھتا ہے تو اگر اس کا باہر نکل سکتا ہے تو عورت بھی خواب دیکھے گی تو ہو سکتا ہے عورت کا بھی نکل جائے. اس میں کون سے تعجب کی بات ہے؟ آ گئی بات سمجھ میں؟ چلو اور یہ بھی سنو. بلکہ اللہ رسول سے پوچھا گیا کہ اللہ رسول اچھا دونوں کو تو ملتا ہے لیکن پھر کبھی لڑکا اور کبھی لڑکی کیسے بن جاتا؟ اللہ اکبر. سوچو، میں اس لیے بتا دے رہا ہوں کہ بہت عجیب سے بات ہے جو کہتے ہیں تاریکی کا دور تھا. ہم نے لوگوں کو ہم روشنی دے رہے ہیں. روشنی کیا دے رہے ہو؟ یہی روشنی دی ہے کہ بچہ جو ہے باپ کا نافرمان، شوہر بیوی کی نہیں تمہاری خدمت کی تمہارے باپ دادا کی میری تم کرو، ہم کیا جانے. یہی تم نے سکھلایا. اور کیا سکھلایا امت کو؟ کون سا نیا پیغام تم نے دیا؟ کون سا تم نے اصلاح کی چیز دی؟ پوچھا یا رسول اللہ ٹھیک ہے دونوں کے ملنے سے مشابہت تو ہو گئی، لیکن لڑکا اور لڑکی کیسے بن جاتے ہیں؟ اللہ اکبر. اللہ رسول نے فرمایا جس کا غالب آتا ہے، مرد کا غالب آ گیا تو لڑکا بنا دیتا ہے اللہ تعالی، عورت کا غالب آ گیا تو بیوی کا تو کیا بنا دیتا ہے؟ لڑکی. اللہ اکبر. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. ہمارے نبی سے سوال ہو رہا ہے، اللہ اوپر سے آپ کو جواب دے دیں. اور اللہ تعالی کے معلومات کا مقابلہ کسی سائنسدان کی سائنسدانی نہیں کر سکتے. وعلم الانسان ما لم يعلم. چلو اللہ اکبر. آگے یہ بات ہو گئی نا. عورتوں کا مسئلہ دونوں پر واجب ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ اور مردوں کے لیے بھی وہی شرط ہے. مردوں کے لیے بھی شرط ہے جب تک انزال نہیں ہوگا تب تک غسل واجب نہیں. انزال ہو گیا غسل واجب چاہے مرد ہو یا عورت. وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغتسل. نبی علیہ السلام کان یغتسل من 40 من الجنابۃ ویوم الجمعۃ ومن الحجامۃ ومن غسل المیت. رواہ ابو داؤد وصححہ ابن خزیمہ. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام 4 چیزوں سے غسل کیا کرتے تھے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغتسل من 40.
4 چیزوں سے نبی علیہ السلام غسل کرتے تھے. نمبر 1 من الجنابت، آپ کو جنابت لاحق ہوتی تو آپ غسل کرتے. اور ایک چیز یاد رکھیے گا، جنابت کا لفظ جو قرآن و حدیث میں آتا ہے تو دونوں کے معنی میں، جو احتلام ہوتا اس کو بھی جنابت کہتے ہیں، اور جو بیوی سے تعلق قائم کرنے پر ہوتا ہے اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ جنابت. دونوں کو جنابت کہتے ہیں. تو لیکن نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کبھی آپ کو احتلام نہیں ہوا. کیوں؟ بتایا ہم نے کہ کس سے ہوتا ہے؟ شیطان. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو شیطان سے محفوظ کر رکھا تھا. یعنی یہاں اصلی جنابت مراد ہے. ایک تو جنابت سے غسل کرتے تھے. نمبر 2 وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ، کس سے؟ جمعے کے دن. یہ لفظ ہے وَيَوْمَ جملہ جمعے کے دن، جمعے کے دن غسل کرتے تھے. وَمِنَ الْحِجَامَةِ، اور کس سے؟ حجامہ. حجامہ تو سب سمجھنے لگے، اتنا حجامہ کا دور آ گیا کہ اب انڈیا میں بڑے بڑے، پاکستان میں تو پہلے ہندوستان میں سینٹر کھل رہے ہیں بھائی. ہاں ارے میرا روڈ تو بہت بڑی جگہ ہے، چھوٹی چھوٹی جگہ آج کل کھل رہے ہیں، اور کہتے ہیں اسے حجامہ بھی کرتے ہیں، دعوت بھی دیتے ہیں. سمجھے نا؟ حجامہ سمجھاتے ہیں حجامہ. اور نمبر 4 وَمِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ، میت کو غسل دینے کے بعد. 4 ہو گئے نا؟ جنابت، اور اسی طرح سے یوم الجمعہ، حجامہ، اور میت کو غسل دینے کے بعد. اس حدیث کو روایت کیا ہے امام ابو داؤد نے، اور امام ابن خزینہ بھی روایت بھی کیا ہے، اور اس کو صحیح بھی کہا ہے. سمجھ گئے نا؟ اس حدیث میں 4 چیزوں سے غسل کرنے کا تذکرہ آیا کہ نبی علیہ السلام ان 4 چیزوں سے غسل کرتے تھے. ایک تو جنابت. جنابت سے غسل تو سب کا اتفاق ہے کہ غسل وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، غسل واجب ہو جاتا ہے. رہی بات جمعے کی، جمعے کے دن غسل نبی علیہ السلام کرتے تھے. اس حدیث پہ تو کرنے کا تذکرہ ہے، لیکن آیا جمعے کا بھی غسل واجب ہے یا واجب نہیں؟ اس میں ائمہ کا کہ 3 قول ہیں. نمبر 1 واجب ہے. اور ایک چیز اور یہاں یاد رکھیں، قرآن و حدیث میں جہاں واجب کا لفظ آتا ہے وہ فرض کے معنی میں ہوتا ہے. فرض اور واجب ایک معنی میں، یعنی جیسے جنابت کا غسل فرض ہے، ایسے ہی کس کا غسل فرض ہے؟ جنابت کا. علماء کی ایک جماعت کا خیال یہ ہے، اور اسی حدیث سے، اور آگے بھی ایک حدیث آ رہی ہے، غسل یوم الجمعۃ محتمل ولا کل واجب، حدیث آگے ہے جمعے کے دن کے لیے. یہ جمعے کا بھی غسل بتایا کہ اس کے اندر 3 قول ہے. پہلا قول کیا ہے؟ واجب کا. نمبر 2 واجب نہیں، صرف مستحب ہے، کر لے تو اچھا، اور نہیں کرتا تو کوئی حرج نہیں ہے. ہاں. نمبر 3 یعنی تیسرا قول، یہ سنت مؤکدہ ہے. کیا ہے؟ سنت مؤکدہ. 3 قول ہو گئے. واجب یعنی فرض ہے، مستحب ہے، اور سنت مؤکدہ ہے. آگے اس کی بحث آ رہی. پھر نمبر 2 وَمِنَ الْحِجَامَةِ. نمبر 3 وَمِنَ الْحِجَامَةِ. نبی علیہ السلام حجامہ سے بھی غسل کرتے تھے. اب غسل آپ حجامہ سے جو کرتے تھے، حجامہ کے بعد بھی غسل واجب ہے یا کہ نہیں؟ تو اس سے پہلے حدیث گزر چکی ہے، ما نواقض وضو میں گزر چکی ہے نا. حدیث نمبر ابھی بالکل قریب میں گزری ہے. حضرت عبداللہ بن عباس، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث،
کہتے ہیں احتجم النبی صلی اللہ علیہ وسلم وصلی ولم یتوضا. یہ نواقض وضو والی بات میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پچھنا لگوایا، نماز پڑھ لی اور آپ نے غسل نہیں کیا. یہ بات واضح ہے. اس سے پتا چل گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو غسل کر رہے تھے وہ استحبابی غسل رہا ہوگا، واجب نہیں سمجھے. اس 4 غسل جو ہیں ان میں دیکھو اللہ کے رسول حضرت عائشہ نے جنابت کا تذکرہ کیا، تو حضرت عائشہ کی اس حدیث سے بظاہر معلوم پڑتا ہے کہ 4 غسل کیا ہوں گے، وہ واجب ہوں گے. جیسے غسل جنابت، ویسے ہی غسل جمعہ، اور ویسے ہی غسل میت اور غسل حجامہ. لیکن اہل علم کا خیال ہے کہ نہیں، وہ 4 چیزیں جو بیان کی عائشہ نے، 4 چیزوں سے غسل واجب نہیں ہوتا. مثال کے طور پر دوسری چیز کیا تھی؟ تیسری چیز حجامہ. حدیث گزر چکی ہے دارقطنی وغیرہ کی کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ کے رسول نے حجامہ کروایا، خون نکلوایا، صلی ولم یتوضا، پھر جا کر کے ویسے ہی آپ نے نماز پڑھ لیا، غسل نہیں کیا. اگر غسل واجب ہوتا تو اللہ کا رسول وضو کرتے، غسل کرتے، غسل تو جانے تھے، اللہ کے رسول نے وضو بھی نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 غسل جو بتایا وہ واجب، ان کا مقصد نہیں کہ 4 غسل واجب تھے، یعنی اللہ کے رسول کیا کرتے تھے. کوئی واجب تھا، کوئی غیر واجب، لیکن عام طور پر نبی علیہ السلام کرتے تھے. اب آدمی چیزیں آپ بھی حجامہ کرواتے ہوں تو سوتے چلو یار کہیں خونے درد ہوگا نہا لیا جائے. صفائی ستھرائی نظافت کے لیے انسان نہا لے، الگ چیز ہے. اسی لیے غسل، اس سے کیا کہتے ہیں، حجامہ لگوانے سے غسل اگر کوئی کرے تو استحبابی طور پر، لیکن غسل واجب نہیں ہوتا. اسی طرح سے وَمِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ، میت کا غسل دینے کے بعد، یہ بھی بات گزر چکی ہے، سمجھ گئے نا، کہ میت کو غسل دینے کے بعد قرآن و حدیث جتنی احادیث آئی دیکھا جائے تو غسل استحبابی ہوگا، کوئی واجبی نہیں. کیوں؟ جو حدیث آئی ہے اللہ رسول نے بیان فرمایا کہ من حمل، ابو داؤد وغیرہ کی، من غسل میتا فلیغتسل ومن حملہ فلیتوضا. یہ حدیث احمد بن حنبل کہتے ہیں اولا تو ثابت نہیں، اس لیے اس حدیث کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا، بلکہ اگر ثابت بھی ہوگی حدیث تو منسوخ ہوگی. کیوں؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کی حدیث، عبداللہ بن عمر کی حدیث کہ ہم لوگ نبی علیہ السلام کے زمانے میں غسل میت دیتے تھے، کوئی غسل کرتا تھا، ہم میں سے کتنے لوگ تھے جو غسل کر لیتے تھے اور کتنے لوگ ایسے تھے جو غسل نہیں کرتے تھے. حضرت اسما بنت عمیس نے صدیق اکبر کو غسل دیا میت وفات کے بعد، اور انہوں نے صحابہ سے پوچھا سردی کا موسم ہے، ہم نے امیر المومنین کو غسل دیا، کیا ہم پر غسل واجب ہے؟ لوگوں نے کہا غسل واجب نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر جنازے کے بعد غسل کیا تو ایک استحبابی عمل تھا، کوئی واجبی عمل نہیں تھا. ٹھیک ہے نا؟ چلو سنت موقدہ کم سے کم انشاءاللہ. ابھی حدیث آ رہی ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فی قصۃ ثمامہ بن اثال عندما اسلم وامرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یغتسل، رواہ عبد الرزاق واصلہ متفق علیہ. حضرت ابو امامہ الباہلی رضی، حضرت اسامہ ثمامہ بن اثال راوی ہیں ابو ہریرہ، اور کن کا قصہ بیان کر رہے ہیں؟ ثمامہ بن اثال. یہ یمامہ کے رہنے والے تھے. یمامہ کا ہے نجد میں،
نجد میں یمامہ نجد میں ہے. ثمامہ بن اسال ان کے قصے میں، ان کا قصہ کیا ہے؟ یہ جنگ میں پکڑے گئے اور تھے ماشاءاللہ پاورفل آدمی، لیکن جنگ میں شکست ہوئی اور ہاتھ لگ گئے، صحابہ نے ہاتھ پکڑ لیا، لائے گئے تو چونکہ تھے ذرا بڑے آدمی تو اللہ کے رسول نے ان کو عام قیدیوں میں نہیں بلکہ مسجد نبوی کے کھمبے میں باندھ دیا. ان کو کہاں باندھا؟ مسجد نبوی کے کھمبے میں. اللہ کیوں باندھا؟ یہاں ایک نماز ہماری دیکھے، قرآن سنے، قرآن سنے گا تو قرآن کتنے تو قرآن سنیے کہ مسلمان ہو جاتے رہے. تو اس لیے نبی علیہ السلام ان کو کیا رکھتے تھے؟ وہاں باندھ دیے. جیسے طائف کے جب لوگ آئے تھے تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ انزلہم حیث یسمعون القرآن. اے مغیرہ، یہ تمہاری قوم کے لوگ ہیں، تم ان کی ضیافت کرنا چاہتے کرو، ان کو ایسی جگہ ٹھہراؤ جہاں قرآن برابر سنے. تو مقصد یہ تھا کہ ان کو مسجد نبوی کے کھمبے میں باندھ دو، یہیں رہیں گے اور ہر وقت قرآن سنیں گے، نماز دیکھیں گے، دین کی باتیں مسجد میں ہوگی، سنیں گے، ماحول. اللہ اکبر. اور آج مسلمان خود قرآن سننے کے لیے تیار، گانا سب سنے گا، کیا پوچھ رہے ہیں؟ اللہ اکبر. انسان ثمامہ بن اسال سے عبرت و نصیحت حاصل کرے، ایسے پکڑ کے باندھ دیے گئے. ایک دن نبی علیہ السلام نکلے، ہاں ثمامہ کیا حال ہے؟ کیا حال ہے؟ ان تقتل زیادہ من، ہاں اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو یہ نہ سمجھیے کہ ہم کوئی معمولی، ہماری قوم بدلہ لینے کی طاقت رکھتی. اللہ دیکھا آپ نے. اور اگر آپ چھوڑ دیں گے تو آپ کا احسان ہوگا. آپ نے دیکھا ابھی سیدھا نہیں ہوا. اللہ پھر چھوڑ دیا ایسے. اللہ اکبر. پھر دوسرے دن پوچھا، ہاں کیا خیال ہے تمہارا؟ ان تقتل زیادہ من، کیا پوچھنا؟ اگر آپ قتل کریں گے تو بعد میں دیکھیں گے، ہمارے قوم بدلہ لے گی، اور اگر آپ احسان کریں گے، چھوڑ دیں گے تو بہت بڑا آپ کا، ایسے انسان پر آپ احسان کریں گے جو کبھی احسان فراموش نہیں ہوگا، ہمیشہ وفاداری کا ثبوت دے گا، آپ کا احسان مند رہے گا. آپ نے پھر چھوڑ دیا. آپ کا مقصد تھا کہ یہاں رہ کر کے. تیسرے دن پھر، ہاں کیا خیال ہے ثمامہ؟ کیا خیال ہے؟ ان تقتل زیادہ من، اگر قتل کریں گے تو بعد میں پتہ چلے گا، اور اگر نہیں چھوڑ دیتے تو کوئی بات نہیں، احسان کریں گے ایسے انسان کے ساتھ کہ وہ اس کی قوم ہمیشہ آپ کا احسان مند رہے گی، احسان یاد رکھے گی. آپ بھی گزر گئے. آخرکار اللہ کے سن پر چھوڑو، اس کو کھول دیا. باہر نکل گئے تو بڑے تاؤ میں گئے. کچھ دور گئے تو پوچھتے ہیں بھائی یہاں کوئی کنواں ہے؟ کنواں ہے؟ لوگوں نے کہا کیا ہوا؟ معلوم ہے. چلے گئے کہیں باغ وغیرہ میں ڈھونڈتے ہوئے، نہائے، غسل کیے، سمجھ گئے نا، نہائے، غسل کیے، کلمہ پڑھے، پھر باغ والے کو لے کر کے آئے. انہوں نے اپنے اسلام کا اعلان کیا. یہ ثمامہ ابن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اصل واقعہ ہے. اور بعد انہی کے کا جو واقعہ بخاری اور مسلم میں جو اصل ہے، امام عبد الرزاق یہ صنعانی ہے، یمن صنعا کے رہنے والے. امام احمد بن حنبل کے استاد. 211 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. کتنے میں؟ 211 ہجری کے اندر. بڑے زبردست. یہی وہ ہیں جن سے امام احمد بن حنبل نے اور امام احمد بن حنبل نے، یحییٰ بن معین نے، اور اسی طرح سے اسحاق بن راہویہ نے، یہ بڑے بڑے علماء ان سے حدیث حاصل کرنے کے لیے گئے تھے. اور انہوں نے بہت بڑی کتاب لکھی ہے المصنف، تقریباً 9-10 جلدوں کے اندر ضخیم حدیث والآثار کی بڑی اہم کتاب سمجھی جاتی ہے، کتاب المصنف، مصنف عبد الرزاق. اور احمد بن حنبل کے خاص استاد تھے. اور یہی وہ ہیں
یہی عبدالرزاق صنعانی کہ جب امام احمد بن حنبل، یحییٰ ابن معین، یہ لوگ بغداد سے نکلے حدیث حاصل کرنے کے لیے، ان کے پاس یمن پہنچے ہیں، صنعا پہنچے ہیں، تو وہاں یہ جو حدیث پڑھاتے تھے، ان کے یہاں جو طلبہ رہتے تھے، اللہ اکبر، امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ 8-9 میل کے فاصلے پر کنواں تھا، کافی دور۔ ہم لوگ جاتے تھے، تہجد کے وقت جاتے تھے، وہاں پہنچ جاتے، نہاتے دھلتے، پانی بھرتے، پھر آتے یہاں حدیث حاصل کرتے۔ امام احمد بن حنبل نے، امام عبدالرزاق نے امام احمد بن حنبل کو امام بنا دیا کہ جب تم تو تمہارے پیچھے ہم نماز پڑھیں گے۔ اللہ اکبر، یہ شاگرد استاد کی بڑی عزت، احترام، الفت، محبت اور ایک دوسرے کا اعزاز اور اکرام تھا۔ امام عبدالرزاق صنعانی رحمۃ اللہ علیہ دیکھتے ہیں کہ یہ احمد بن حنبل بغداد سے آیا ہوا ہے، اس کو امام بناؤ۔ امام احمد بن حنبل انکار نہ کر سکے، نماز پڑھانے لگے، بھول جاتے ہیں، 4 کے بجائے 5 پڑھا رہے ہیں، 3 کے بجائے 2 ہی پڑھا دے رہے ہیں، بہت بھول رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک دن بولے لقمہ دیتے ہیں، دوسرے دن تیسرے، بھولتے ہی رہتے ہیں۔ پھر امام عبدالرزاق صنعانی رحمۃ اللہ علیہ نے احمد بن حنبل کو بلایا، بیٹے کیا بات ہے، تم آج کل بھول بہت رہے ہو، اتنے ذہین، اتنے فتین، اتنے علم، اتنے حدیثوں کا حافظ، نماز میں بھول جاتے ہو، کیا وجہ ہے، کیا بات ہے؟ بہت اصرار کیا، تب امام احمد بن حنبل نے بتایا کہ حضرت بات اصل ہے کہ 3-4 دن ہو گئے ہیں، ایک لقمہ کھانا نصیب نہیں ہوا۔ جو سامان، جو رقم لے کر کے آئے تھے علم حاصل کرنے کے لیے، وہ ختم ہو گیا، اور ہر وقت آپ سے علم حاصل کرتے رہتے ہیں، اتنا موقع نہیں ملتا کہ باہر جا کے کہیں سے محنت مزدوری کر کے کچھ انتظام کر سکیں۔ اگر چلا جاؤں کہیں محنت مزدوری کر کے کچھ لاؤں، محنت مزدوری کروں، آ کر کے پکاؤں، تیار کروں، اس میں تو پتہ نہیں کتنی حدیثیں چھوٹ جائیں گی میری۔ اس وجہ سے یہ 3 دن مسلسل گزر چکے ہیں، ایک لقمہ بھی، یعنی ایک دانہ بھی حلق کے نیچے نہیں اترا ہے، تو بھوک کی وجہ سے کبھی دھیان ادھر ادھر ہو، گشی جیسی تاری ہو جاتی، تو اس کی وجہ سے مجھے نسیان ہو جاتا ہے، میں بھول جاتا ہوں۔ امام عبدالرزاق رو پڑے، کہا بیٹے تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کہا کہ میں نے آج تک کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، میری غیرت گوارا نہیں کر رہی تھی کہ میں استاد سے بتاؤں، میں سوچ رہا تھا گزر جائے گا اسے، لیکن مجھے کیا پتا کہ ہاں اس طرح سے ہم بھوک کا اثر ہوگا کہ آپ ہمارا راز فاش ہو جائے گا۔ اللہ، اتنی مشقت کے بعد احمد بن حنبل ان سے حدیث حاصل کی، اس لیے مسند کے اندر ایک بہت بڑا ذخیرہ جو ہے امام عبدالرزاق صنعانی سے، جو احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نقل کیا۔ یہ علم حدیث حاصل کرنے میں جو مشقتیں ہمارے اسلاف نے اٹھائی ہیں، دنیا میں اس کی کوئی مثال، علم حاصل کرنے میں کوئی اس کی مثال، کوئی اس کا ریکارڈ نہیں پیش کرتا، اس کی نظیر نہیں پیش کرتا۔ یہ تو صرف ایک واقعہ احمد بن حنبل کا ہے، صرف ایک استاد کے پاس، لیکن پتہ نہیں کتنی کتنی مشکلات محدثین اس راہ میں، محمد بن اسحاق، ابن خزیمہ، محمد ابن جریر، اس تمام لوگوں کو دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کئی روز، بلکہ کبھی تو ایسا ہوا ہے کہ گشی کھا کر کے گر گئے ہیں، اور 3 ساتھی تھے، ایک گر گیا تو دونوں نے ہمت نہیں ہاری۔ کیوں؟ وہ جو گر گیا ہے پیاس کی وجہ سے، اب پانی کا نہیں ہے، تو ایسا کیوں کریں کہ اب اس بیچارہ مرے گے، کیا کریں گے ہم، رہ کے کیا کریں گے، یعنی پانی تو ہمارے پاس سے نہیں، بچا نہیں سکتے، تو اور آگے بڑھ جاتے۔ کچھ دور کے بعد دوسرا بھی گر گیا، پھر ایک بچا، اس نے ہمت نہیں ہاری، ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ 2 فائدہ ہوگا، ایک تو یہ کہ جس محدث سے حدیث حاصل کرنا ہے اس کے قریب پہنچتے جائیں گے،
نمبر 2، کہیں شاید کہ آگے پانی مل جائے تو پانی لے کر کے آؤں گا اور اپنے ساتھیوں کو میں پلاؤں گا۔ آخرکار اس طرح سے 2 ساتھی گرے، تیسرا گیا جب بالکل ریگستان میں کوئی چانس نہ رہا پانی کا، تو اپنا کپڑا اس طرح سے ذرا ہلایا، کہیں سمندری علاقے سے کچھ کشتی گزرے تو انہوں کشتی والوں کو نگاہ پڑی کہ دیکھو وہ کوئی پریشان حال ہے جو ریگستان میں کپڑا ہلا رہا ہے۔ یہ عربوں میں دستور تھا کہ پریشان حال ہے۔ کشتی والے کنارے لائے، دوڑ کر کے آئے تو یہ بے ہوش ہو کے گر چکے تھے، اور دیکھا کہ وہ کپڑا زمین پر پڑا ہے۔ یہ محمد بن یعنی یہ محمد بن اسحاق خدیبہ رازی وغیرہ کے بڑا تفصیلی واقعہ کہتے ہیں کہ پھر وہ لوگ لائے تو ہمارے اوپر پہلے پانی گرانا شروع کیا، میری آنکھ کھلی، پانی پلایا، کہا کون ہو؟ کہا کہ میں حدیث حاصل کرنے کے لیے نکلا ہوں، پانی ختم ہو گیا تھا، استاد آگے ہے وہاں تک جانا ہے۔ کہتے ہیں کہ پانی پلایا، ہوش آیا، ہم کو لے کے جانے کے میں چل نہیں سکتا تھا، تو کہتے ہیں کہ اتنا کمزور ہو گیا تھا کہ دونوں کے کندھے پر، کشتی والوں کے کندھے پر رکھ تو اپنا پیر ایسے زمین پر گھسیٹتا تھا۔ کہتے ہیں جب مجھے ہوش آیا تو میں نے کہا کہ میرے 2 ساتھی پیچھے اور گرے ہوئے ہیں۔ آئے، الحمدللہ اس پر پانی گرا، اتنی دیر تک پانی گراتے رہے کہ وہ بھی اٹھ آنکھ کھولی، اس کو پلایا، اس کو ہوش آیا۔ دونوں کو کہا کہ ابھی پیچھے اور ہے، تیسرے کو، اس طرح سے تینوں۔ یہ ابن خزیمہ وغیرہ کے واقعہ، اتنی مشقت کے بعد یہ علم حدیث آیا ہے جو آج ہمیں اتنی آسانی سے مل جاتی ہے۔ کہتے ہیں پھر لیا، تینوں کو کھلایا، ہوش میں آئے، کچھ کھلایا، پھر پوچھا کہاں جائے؟ کہا فلاں جائے، تو کشتی پر بیٹھا کر کے ہمیں اس منزل مقصود تک انہوں نے پہنچایا، اور وہاں جانے کے بعد ہمارا استاد کے پاس ملے۔ تو اس طرح سے علم حدیث حاصل ہوا، اور وہاں جو بادشاہ تھا علاقے کا، اس نے اس کو خواب آیا تھا، خواب ہوا میں ذرا خطرناک خواب دیکھا، تعویل پوچھی تو کہا کہ یہ طالب علم آئے ہوئے ہیں، ان کے کھانے پینے کا سارا سامان ختم ہو گیا ہے، اسی میں خواب میں دکھلایا جا رہا ہے کہ ان کی خدمت کرو۔ تو اس نے ان لوگوں کو سنبھالا دیا۔ تو اتنی مشقت کے بعد اور اتنے تکلیفیں اٹھائی ہیں محدثین نے صرف حدیث رسول اور بغیر کسی تنخواہ کے۔ آج تنخواہ لے کر کے بھی کوئی انسان شاید اتنا دین کا کام کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ جو یہ سارا کام کیا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے، اس میں کسی کا کوئی مداخلت نہیں تھی۔ امام بقی ابن مخلد جب انہیں احمد بن حنبل سے حدیث حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں تو احمد بن حنبل سے ملاقات پر پابندی تھی، خلق قرآن کا مسئلہ تھا، پابندی تھی، کوئی سن نہیں سکتا، قریب نہیں جا سکتا تھا۔ یہ اندلس سے آئے تھے، اتنے دور دراز سے بغداد پہنچے تھے۔ جب بغداد پہنچے تو پتا چلا کہ احمد بن حنبل سے بات بھی کرو گے تو تمہیں پکڑ لیا جائے گا، بڑا خطرہ ہے۔ بڑی مشکل سے بقی بن مخلد فقیروں کا لباس پہنتے، فقیروں کا لباس پہنتے اور تھیلیاں لیتے، اور جس گلی میں احمد بن حنبل کا گھر تھا دور سے لمبی گلی تھی، اس گلی کے دروازوں کو کھٹکھٹاتے، دونوں طرف سے بھیک مانگتے، کوئی کھجور دیتا، کوئی آٹا دیتا، کوئی ستو دیتا، کوئی پیسہ دے دیتا۔ بقی بن مخلد سب کا سامان تھیلی میں ڈال لیتے، اور پھر آخر میں جب احمد بن حنبل کے پاس آتے تو وہاں بھیک مانگنے کے لیے کھڑے ہوتے، اور احمد بن حنبل سے ان کا طے ہو گیا تھا۔ احمد بن حنبل پردے کے دروازہ کھول کر کے بھیک جیسے دینے والا، کبھی عورتیں ہوتی ہیں نا تو پورا دروازہ تھوڑا سا کھول کے دے دیتے، ایسے ہی تھوڑا سا دروازہ کھولتے اور 4-5 حدیثیں جلدی جلدی نوٹ کرا دیتے، پھر احمد بن حنبل اندر ہو جاتے، اور بقی بن مخلد یہ دنیا کی سب سے بڑی مسند بقی بن مخلد جو ہے، اتنی مشقت کے ساتھ اس طرح سے حدیث حاصل کی احمد بن حنبل سے، صرف 4-5 حدیث احمد بن حنبل بیان کرتے، ڈر تھا کہیں ایسا نہ ہو
CID گزر رہا ہو دیکھ لے تو ہمارے لیے بھی خیر نہیں، تمہارے لیے بھی خیر۔ دنیا میں کوئی اس کی مثال نہیں پیش کر سکتا جتنا ہمارے محدثین نے، علماء نے اس حدیث کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھرے، ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ اسی لیے آج دنیا میں ریکارڈ ہے، دنیا میں ریکارڈ ہے، دنیا میں کسی نبی کے امتیوں نے اپنے نبی کی بات کو محفوظ نہیں رکھی، صرف اس نبی، آخری نبی جو ہے اس امت کے، اس نبی کے امتیوں نے آپ کے ایک ایک عمل کو، ایک ایک قول کو محفوظ رکھا، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ محفوظ رہے گا۔ تو یہ امام عبد الرزاق رحمت، ختم ہو گیا، امام عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا کہ ثمامہ ابن اسال کو اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ تم غسل کر لو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کافر اگر مسلمان ہوگا تو اس کو بھی غسل کرنا چاہیے، باقی انشاءاللہ آ گیا۔